بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر دو موضوعات پر مشتمل ہے۔ پہلا موضوع افسانے کا آغاز و ارتقاء، دوسرا موضوع ناول اور افسانے کا فرق۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ افسانے کا آغاز و ارتقاء۔ ایڈگر ایلن پو کو انگریزی افسانے کا موجد کہا جاتا ہے۔ سجاد حیدر یلدرم کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ ان کا پہلا افسانہ 1901 عیسوی میں نشہ کی ترنگ شائع ہوا۔ ان کے ساتھ ہی پریم چند نے اردو افسانے کو ایک قدم اور بڑھایا اور ایسے افسانے لکھے جن میں وطن سے محبت کے جذبات نمایاں ہیں۔ ان کے افسانوں کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، جبکہ یلدرم رومانوی افسانہ نگار ہیں۔ علی عباس حسینی، سلطان حیدر جوش اور اعظم کریوی نے پریم چند کی روایت کو آگے بڑھایا۔ مجنون گورکھپوری اور نیاز فتح پوری کے افسانوں کا موضوع عشق و محبت کے جذباتی پہلو ہیں۔ 1930 عیسوی کے لگ بھگ حیات اللہ انصاری، عظیم بیگ چغتائی اور راشد الخیری نے اچھے افسانے لکھے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں میں سجاد ظہیر، رشید جہاں، محمود النطفر اور احمد علی وغیرہ کے افسانے شامل تھے۔ ترقی پسند تحریک کے افسانوں میں محسوس سیاسی ماحول نظر آتا ہے۔ حیات اللہ انصاری، سعادت حسن منٹو، محمد حسن عسکری اور ممتاز شیریں وغیرہ نے اچھے افسانے لکھے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد نئے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین، غلام عباس، قرۃ العین حیدر، ممتاز مفتی، اے حمید، ہاجرہ، مسرور، خدیجہ مستور، جیلانی بانو اور اشفاق احمد کا نام مشہور ہیں۔ اس زمانے میں اردو افسانے کو بڑی تیزی سے فروغ ملا۔ دور جدید کے افسانوں میں علامتی رنگ نمایاں ہیں۔ ناول اور افسانے کا فرق۔ افسانہ اور ناول کے اجزائی ترکیبی میں خاصا اشتراک ہے، کیونکہ افسانہ ناول کی ارتقائی شکل ہے، مگر در حقیقت دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نقادوں نے اسے غزل اور نظم کے فرق سے تشبیہ دی ہے۔ ناول اور افسانے میں درج ذیل اختلافات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، افسانہ مختصر ہوتا ہے اور ناول طویل۔ افسانے میں کسی کردار کی محض ایک جھلک، ایک جذباتی یا اضطرابی کیفیت پیش کی جاتی ہے، مگر ناول میں تفصیل کے ساتھ زندگی کی پیچیدگیاں موضوع بنائی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، افسانہ ایک خیال، ایک واقعہ، ایک احساس یا ایک تجربے کو پیش کرتا ہے، مگر ناول کا کنوز زندگی کی طرح وسیع ہوتا ہے۔ نمبر 3، افسانہ میں اختصار اور تیز رفتاری ساتھ ساتھ چلتی ہے، جبکہ ناول میں تیز رفتاری کے برعکس وسعت پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، افسانے میں ایک ہی پلاٹ ہوتا ہے، جبکہ ناول میں مرکزی پلاٹ کے ساتھ کئی چھوٹے اور ضمنی پلاٹ بھی ہوتے ہیں جو مل کر مرکزی پلاٹ کی تکمیل کرتے ہیں۔ نمبر 5، افسانے کے کردار بالعموم ارتقاء سے عاری ہوتے ہیں، مگر ناول نگار ناول میں کرداروں کی سیرت کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ نمبر 6، افسانے کی فضا، کردار اور ماحول پر بالعموم مقامی رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ ناول اپنی وسعت کی سبب سے کسی ایک علاقے سے مخصوص نہیں ہوتا۔ ناول میں زمان و مکان کی آزادی اور آفاقیت پائی جاتی ہے۔